اور سوال جواب کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی قبلہ، ایک سوال ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا درس تھا، اور بہت اچھی آپ نے تفسیر اس کی کی ہے۔ اور انسان کو مطلب ہر لمحے پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش اللہ تعالیٰ ڈالتے رہتے ہیں، اور اس میں انسان کو مطلب آزماتے رہتے ہیں۔ جس طرح فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال ہے، جس طرح یہاں پہ جس طرح ٹیکس جب آتا ہے یا واپس آتا ہے یا آپ نے دینا ہوتا ہے، تو وہ انسان بڑا اپسیٹ ہوتا ہے جب ٹیکس دینا آ جاتا ہے 20 25 30 ہزار، لیکن یہ کہ وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ تو قبلہ اس میں یہ کہ اس طرح کی جو آزمائشیں آتی ہیں، اکنامیکل آزمائشیں ہیں یا جس طرح فیملی کا یا اس طرح، اس میں سب سے بیسٹ جو اسٹریٹجی ہے وہ صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، یہ میرا سوال ہے۔ جی جی، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو دنیاوی لحاظ سے آپ کے پاس وسائل ہیں نا، ان کو بروئے کار لائیں، ان کا انتظام کریں۔ مثلا مثال کے طور ایک آدمی گھر میں بیمار ہو جاتا ہے، اچانک کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ ایمبولینس کو فون کرنا ہے آپ نے، اس میں جو دوائی جو ہے اتھینٹک وہ استعمال کرنی ہے، جاننے والا کوئی ڈاکٹر ہو اس سے جو ہے مشورہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبر کریں، سکون سے رہیں، ٹینشن کا شکار نہ ہو، آؤ بکا نہ کریں، پریشان نہ ہو، ہیزیٹیشن آپ میں نہ آئے، اور پھر ساتھ جو ہے وہ اگلا مرحلہ آتا ہے صدقہ دیں اور دعا کریں۔ لیکن جی پہلے جزاک دنیاوی مسائل ہیں، آپ نے ان کو بروکار لانا ہے۔ اللہ، جی جی جی۔ یہ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے کہا، صدقہ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے، بالکل جزاک اللہ، شکریہ قبلہ۔ جی قبلہ، ماشاء اللہ بہت اچھا لیکچر۔ جو محبت اہل بیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی محبت میں جو شخص دنیا سے چلا جائے اس کو بھی شہادت کا ہی رتبہ، تو ان کا رتبہ اس حساب سے کہاں پر آتا ہے جو آپ نے شہداء کا ذکر کیا؟ ذرا اس بارے میں فرما دیں۔ جی جی، اس کا بھی ایک رتبہ شہداء میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہ درجہ اس کو حاصل نہیں ہے جو ایک آدمی میدان میں لڑتے ہوئے مارا گیا ہے، جو سختی سے جو ہے وہ اس کی جان گئی ہے، یا مشکلات برداشت کرنے کے بعد دنیا سے گیا ہے، لمبی بیماری اس نے کاٹی ہے، تو اس کا درجہ اتنا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ معین کرنا کہ ہم اس کو گریڈ دیں 1 سے لے کر 6 سے کیا کہتے ہیں وہ ڈاکٹر جب پوچھتا ہوتا ہے، میں بہت زیادہ گیا ہوں نا، 6 سے بتائیں کتنا درد ہے، 6 سے لے کر 10 کے درمیان، سوری 1 سے لے کر 10 کے درمیان کتنا درد ہے، وہ ہم معین نہیں کر سکتے کہ یہ جو میدان میں مارا گیا اس کا 9 درجہ ہے، یا جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اس کا 6 درجہ ہے۔ وہ درجات خدا نے معین کرنے ہیں، اور خدا کے علم میں، آئمہ اطہار علیہ السلام کے علم میں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو بھی مقام اور درجہ حاصل ہے شہید کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، مراد یہ ہے شہید کا درجہ حاصل ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور وہ زندہ بھی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں واچ کر رہا ہے۔ اور پھر خود شہداء کے بھی درجات ہیں، میدان کربلا میں 72 شہید ہوئے، سب کے درجے سیم نہیں ہیں۔ جو حبیب ابن مظاہر کا درجہ ہے، ممکن ہے بعض دوسرے شہداء کا نہ ہو۔ جی، اور کوئی سوال ہے؟ جی مولانا صاحب، یہ والی جو آج کی آیت ہے 154، اور اس سے پچھلی جس میں صبر اور نماز سے مدد کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس میں شہید کا جو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ زندہ، یہی دو آیات ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے اہل تشیع کے پریکٹسز پہ یا ان کے عقیدے پر، کہ جس طرح صبر اور نماز سے مدد مانگیں، اور اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ پھر آپ کسی اور سے کیوں مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح شہداء کو کہا گیا ہے کہ یہ زندہ ہیں، تو پھر یہ کہ پھر آپ ان کی قبروں پہ کیوں جاتے ہیں، روضے پہ اس کو وزٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے بھی اگر کچھ کہیں، کیونکہ یہی دو آیات کا وہ دلیل دیتے ہیں جب اعتراض کرتے ہیں۔ جی جی، اب ہم نے ہمیشہ آیات کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کی سیرت کو جاننا ضروری ہے، صحابہ کرام کی سیرت کو جاننا ضروری ہے، اہل بیت کی سیرت کو جاننا ضروری ہے، اور پھر ہر آیت کے کوئی استثناءات ہوتے ہیں۔ یہاں پر کہا کہ صبر سے مدد لیں، تو صحابہ کرام نے گریہ کیا ہے، پیغمبر پاک نے گریہ کیا اپنے بیٹے کے، جب ان سے بیٹے کیے ہیں ابراہیم دنیا سے، حضرت حمزہ سید الشہداء کے لیے گریہ ہوا، ان کے لیے ماتم ہوا۔ پھر جو مشہور و معروف روایت ہے کہ جب اپنا پیغمبر پاک دنیا سے گئے ہیں تو حضرت عائشہ نے اپنے منہ کو پیٹا ہے، صحیح، اور یہ مشہور اور معروف روایت ہے، اس سے سنیوں نے بھی، اہل سنت نے بھی انکار نہیں کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رونا، پیٹنا، غم منانا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پیغمبر جو ہے، جو قرآن کے پہلے مفسر ہیں، ٹھیک ہے،
انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیہم، پہلے قرآن کے مفسر اللہ کے رسول ہیں، وہ قرآن کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے لہذا ایسا نہ کریں، پیغمبر نے ایسا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ منافی نہیں ہے صبر کے۔ پھر یہ کہا آپ نے جو ہے پوچھا سوال کہ جب وہ شہید ہیں زندہ ہیں تو ان کی قبر پر کیوں جاتے ہیں؟ اسلام کا سب سے پہلا اور بڑا شہید حضرت حمزہ سید الشہداء، اس زمانے کے مطابق سید الشہداء، پیغمبر کے زمانے کے سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، کوئی بھی ان سے بڑا نہیں۔ وہ شہید ہیں یا نہیں ہیں، زندہ ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن کی جو آیات ہیں شہید کے بارے میں بتا رہی زندہ، یہ پہلے ان کا مصداق وہ ہستی ہیں، بدر کے شہداء ہیں، احد کے شہداء ہیں، بعد والی ہستیاں تو بعد میں آئی ہیں نا، موقع جو جس موقع پر یہ آیت نا وہ ہے۔ اس کے باوجود پیغمبر ان کی قبر پر جا رہے ہیں، بیوی فاطمہ الزہرا ان کی قبر پر جا رہی ہیں، اور پھر تسبیح مٹی کی بنا کر لے جاتی ہیں، وہاں ذکر کرتی ہیں بیٹھ کر، بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں حمزہ سید الشہداء کی زیارت پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قبر پر شہید کی جانا جائز ہے، اور پیغمبر نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ کیوں؟ ایک دفعہ ہوتی ہے نا کسی آیت کو الفاظ کے ذریعے لغت کے ذریعے سمجھنا، ایک آیت کو ہم پیغمبر کے عمل کے ذریعے سمجھ رہے ہیں، بی بی پاک فاطمہ الزہرا کے عمل کے ذریعے سمجھ رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اسٹرانگ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب دیا مولانا صاحب آپ نے۔ اور وہ جہاں پہ صبر اور نماز کا ذکر ہوا ہے اس سے پچھلی آیت میں، ان دو چیزوں کا، صبر اور نماز کا، شاید اگر اسلامک ہسٹری میں دیکھا جائے اس کی مطلب پریکٹیکل تفسیر شاید واقعہ کربلا میں نظر آ جاتی، جہاں امام نے مصیبت میں اور اس حالت میں صبر کا اور نماز کا سہارا لیا۔ جی جی، بڑا پیارا جملہ آپ نے کہا۔ کہتے ہیں کہ جب زور کا وقت ہوا نا، جب امام کے آدھے سے زیادہ ساتھی مارے جا چکے ہیں، دشمن نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور دشمن آگ لے کر خیموں کی طرف بڑھ رہا، اور امام کے ارد گرد لاشیں بکھری ہوئی ہیں، جو ہے وہ بہت کم ساتھی امام کے رہ چکے ہیں۔ اس ٹائم پہ امام کے ساتھی ہیں ابو سمامہ ساعدی، انہوں نے کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھیں، چاہتے ہیں کہ جب آپ کے نانا سے ملاقات ہو ہم فخر سے کہہ سکیں کہ آپ کے نواسے کے پیچھے نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، تو آپ لہٰذا نماز کا اہتمام کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ تو نے نماز یاد دلوائی ہے، اور خدا تجھے نمازیوں کے ساتھ اٹھائے قیامت کے دن۔ پھر امام نے کہا کہ صفیں بنائی جائیں اور ان سے مہلت مانگی جائے، انہوں نے کہا ہم نے مہلت نہیں دینی۔ پھر امام کے ساتھی سامنے کھڑے ہوئے، امام نے میدان میں نماز جو ادا کی، یعنی بہترین نمونہ اس آیت کی بہترین تفسیر میدان کربلا، اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں ہے عملی، صبر بھی ہے اور وہاں پر نماز بھی دونوں۔ اور پھر امام کا بار بار اہتمام کرنا، صبح کی اذان کا اہتمام کرنا، اور خاص طور پر اذان شہزادہ علی اکبر سے دلوانا، کیونکہ ان کی آواز پیغمبر کی آواز سے ملتی تھی، تاکہ جو ہے بتایا جائے کہ پیغمبر پاک جو ہے وہ ان کی آواز ابھی بھی گونج رہی ہے، اور وہ ممکن ہے دشمن کے لشکر میں کچھ ایسے افراد ہوں کہ جو کہ پیغمبر کی آواز انہوں نے سنی ہو، تو اس آواز کو سن کر متاثر ہو جائیں۔ یعنی دیکھیں، اذان دینا، نماز کے لیے اہتمام کرنا اس مشکل وقت میں، وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ نواسہ رسول کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور ہمارے مد مقابل جو ہے وہ باطل پر ہے، ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ہم قرآنی آیات کی تفسیر۔ جی یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم۔ خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو مریض ہیں شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما، جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ خدایا ہمارے اس درس کو قائم و دائم فرما، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی منازل آسان فرما، آئمہ کو انہیں دیدار نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں. خاص طور پر گیلانی بہن کا بھی شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائی ہیں. تو ہم ان کے ممنون ہیں، وہ انہوں نے محبت کی اور آئے ہیں اس جو ہے درس میں. خداوند تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ٹھیک ہے جی. لا- اللہ حافظ.